أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون، اور مت ملاؤ صحیح میں غلط اور مت چھپاؤ سچ کو جان بوجھ کر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی ہماری ویڈیو کا عنوان ہے ہاؤ ٹو بریک ڈیول چین۔ ہم اسے اردو میں کہہ سکتے ہیں کہ شیطانی جال جو ہمارے گرد بنا جاتا ہے اسے ہم کیسے توڑ سکتے ہیں۔ اس سے پہلے ہم بات کریں گے کہ ہاؤ اے ڈیول اٹیک اس، شیطان ہم پہ کیسے حملہ کرتا ہے۔ وائی اے ڈیول اٹیک، کیوں حملہ کرتا ہے۔ وین اے ڈیول اٹیک، شیطان ہم پہ حملہ کرتا کیوں ہے، کیسے کرتا ہے، کب کرتا ہے۔ ان پہ سب پہ ہم بات کریں گے انشاءاللہ، اور اس میں آخر میں ہم یہ بات کریں گے ہاؤ ٹو ڈیفیٹ اے ڈیول، تو پھر اس کو ہرانا کیسے ہے، اس سے بچنا کیسے ہے، اس سے جیتنا کیسے ہے۔ ان سب عنوانات پہ ہم آج بات کریں گے انشاءاللہ۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ہم آپ سے ریکویسٹ کریں گے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے تو لائک اور شیئر بھی کریں۔ آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ جیسا کہ ہم قرآنی تعلیمات کی روشنی میں جانتے ہیں کہ انسان کا ازلی دشمن ہے ابلیس، اور ہر انسان کا ازلی دشمن ہے، صرف چند ایک کا نہیں، سب کا دشمن ہے۔ اس کو ہر انسان سے حسد ہے۔ انسان بے شک حضرت آدم علیہ السلام ہو یا ابن آدم یا جسد خاکی، کوئی بھی ہو، مرد ہو عورت ہو، کسی بھی عمر کا ہو، ابلیس کو ہر ایک سے دشمنی ہے، اس کو ہر ایک سے حسد ہے، اور وہ پہلے دن سے، جب سے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، جب سے جسد خاکی کو بنایا گیا، یہ اس کی لڑائی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ اور یہ جو لڑائی ہے یہ شروع کیسے ہوتی ہے۔ ہر وہ انسان ابلیس کا شکار بنتا ہے جو اپنے انجام سے غافل ہو، یہاں سے لڑائی شروع ہوتی ہے۔ یعنی کہ جو ایک غفلت کی حالت میں ہے، دین کے لحاظ سے، دنیا کے لحاظ سے، اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہے، یہ ہے ابلیس کا آسان ہدف۔ یہاں سے لڑائی شروع ہو جاتی ہے کیونکہ وہ اس پہ حملہ آور ہوتا ہے۔ اگر ایک شخص چوکنا رہتا ہے اور وہ اپنی آخرت کی بھی فکر کرتا ہے اور وہ بچنے کی کوشش بھی کرتا ہے ابلیس کے حملوں سے، تو اس کے لیے عزازیل بن کر ابلیس اس پہ حملہ کرتا ہے، یعنی کہ اس کے سامنے ایک نیک روپ میں آتا ہے، دوست بن کے اس پہ حملہ کرتا ہے، کیونکہ اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ میرے قابو میں نہیں آئے گا، برائی کی طرف مائل نہیں ہوگا، تو پھر وہ اس کو نیکی کے جال میں پھنسا کر اور پھر بھی اپنے ہی جال میں رکھنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ وہ اس سے بھاگ نہ سکے۔ تو دو طرح سے عزازیل ہم پہ حملہ آور ہوتا ہے، اور ان دونوں حملوں سے صرف وہی شخص بچ سکتا ہے، ابلیس کے حملوں سے اور عزازیل کے حملوں سے صرف وہی بچ سکتا ہے جس کا ہر کام صرف اللہ پاک کی رضا کے لیے ہو۔ تو یہ طریقہ ہے اس سے بچنے کا۔ اس کے ساتھ یہ کہ جو شیطان کا حملہ ہے، اللہ کے جو خالص بندے ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے سب کام کرتے ہیں، اس پہ تو وہ حملہ آور نہیں ہو سکتا، اور باقی کوئی اس سے محفوظ نہیں رہ سکتا۔ یہ خلاصہ اب تک کی جو ہم نے بات کی ہے۔ اب ہم اس پہ بات کریں گے کہ ابلیس حملہ کیوں کرتا ہے۔ ابلیس کو پہلے دن سے ایک مسئلہ درپیش ہے۔ جب سے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا گیا، ان کے جسد خاکی کو بنایا گیا، واقعہ سجدہ ہوا، تو وہاں پہ اس نے ایک دعویٰ کیا تھا کہ میں بہتر ہوں آدم علیہ السلام سے۔ اب اسے وہ ثابت کرنا ہے، قیامت تک کی اس کو مہلت ملی ہوئی ہے، اور اس کے لیے وہ ہر حد کراس کرتا ہے، ہر انسان سے دشمنی کرتا ہے، اس کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی کوشش میں اس کو اللہ پاک کی طرف سے مردود بھی قرار دیا گیا۔ اس کے باوجود دنیا کی زندگی میں کیونکہ اس کے پاس موقع ہے، اس کو مہلت ملی ہوئی ہے،
اس نے قیامت سے پہلے یہ ثابت کرنا ہے کہ میں انسان سے بہتر ہوں، جسد خاکی سے، آدم علیہ السلام سے، ابن آدم سے، سب سے میں بہتر ہوں، اس لیے شیطان ہم پہ حملہ کرتا ہے۔ اب اگلی بات ہم یہ کریں گے کہ ابلیس کب حملہ کرتا ہے؟ جب ہمارے اعمال صرف اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہوتے ہیں تو ہم ہر لحاظ سے غیر محفوظ ہو جاتے ہیں۔ اس غیر محفوظ حالت میں ابلیس اور عزازیل ہماری سوچ پہ حملہ کرتے ہیں۔ سوچ پہ حملہ کیسے کرتے ہیں؟ وسوسے کے ذریعے۔ ایک وسوسہ شیطان کی طرف سے ہماری طرف آتا ہے، اور اس وسوسے کے آگے ہم ڈھیر ہو جاتے ہیں۔ کب ڈھیر ہو جاتے ہیں؟ جب ہم اللہ پہ پورا بھروسہ نہیں کرتے، ہم شکوک و شبہات کا شکار ہو جاتے ہیں، وہم کا شکار ہو جاتے ہیں، اور اللہ سے نعوذ باللہ بدگمان ہو جاتے ہیں، اللہ سے دور ہو جاتے ہیں، اللہ سے ہماری کنیکٹیویٹی نہیں رہتی ہے۔ اس غیر محفوظ حالت میں ابلیس ہم پہ حملہ آور ہوتا ہے۔ تو یہ تو ساری بات ہو گئی کہ شیطان کب کیسے حملہ کرتا ہے، کیوں حملہ کرتا ہے، اس کے مقاصد کیا ہیں، اس سب پہ ہم نے بات کی مختصر۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس سارے مسئلے سے ہمیں بچنا کیسے، ابلیس کو ہرانا کیسے۔ تو اس سے پہلے یہ سمجھنا ہوگا کہ ابلیس ایک جال بنتا ہے، اسے ہمیں سمجھنا ہے، اچھے طریقے سے سمجھنا ہے۔ ابلیس سب سے پہلے کیا کرتا ہے؟ یا تو ابلیس کے روپ میں آتا ہے یا عزازیل کے روپ میں آتا ہے، اور بندے کو اللہ سے بدگمان کرتا ہے، اللہ سے دور کرتا ہے، یا ایسا ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ جیسے اللہ سے تعلق قائم کرنا بہت مشکل ہے، اللہ سے کچھ مانگنا، اللہ سے کچھ لے لینا بہت مشکل ہے، اور پھر اس کے لیے وہ عام انسانوں کو حقارت میں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے جی تم تو کچھ بھی نہیں ہو، اتنے بڑے بڑے لوگ دنیا میں آئے اور اس سے نہیں بچ سکے، شیطان تو بہت مضبوط دشمن ہے اور اس کا تم کیسے مقابلہ کر سکتے ہو، اور اللہ سے تو تمہارا اتنا تعلق قائم ہو ہی نہیں سکتا۔ اس طرح کر کے اللہ سے بدگمان کرتا ہے۔ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم اللہ سے بدگمانی نہ رکھیں، اگر اللہ سے ہماری کنیکٹیویٹی ہو، اور کنیکٹیویٹی کا مطلب کیا ہے کہ ہم اللہ سے پر امید رہیں کہ اللہ پاک رحیم ہے، کریم ہے، معاف کرنے والا ہے، ودود ہے، رحمان ہے، تو اگر ہم اس لحاظ سے اللہ سے ایک دلی تعلق رکھیں گے، دلی لگاؤ رکھیں گے، اللہ کی محبت ہمارے دل میں ہوگی، تو اس کا پہلا فائدہ یہ ہوگا کہ ہمارے دل میں موت کی کراہت نہیں آئے گی، ہم موت سے نہیں ڈریں گے، ہم مرنے سے نہیں ڈریں گے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ موت کے بعد اللہ سے ملاقات ہوگی۔ یہ ابلیس کا حملہ ہے۔ دو حصوں میں ابلیس ہم پہ حملہ کرتا ہے۔ پہلے وہ اللہ سے ہمیں بدگمان کرتا ہے، اور جب یہ اس کا حملہ کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر وہ ہمارے دل میں ڈالتا ہے موت کی کراہت، اور جیسے ہی ہمارے دل میں موت کی کراہت آ جاتی ہے، ہم مرنے سے ڈرتے ہیں، ہمیں موت سے خوف آنے لگتا ہے، وحشت جب آنے لگتی ہے، تو یہ بالکل ہماری غیر محفوظ حالت ہوتی ہے، اور اس میں شیطان، ابلیس، عزازیل ہم پہ حاوی ہو جاتے ہیں۔ ان دونوں کاموں کے لیے ابلیس یا عزازیل وہ ہماری سوچ پہ حملہ آور ہوتا ہے کہ ہم کیا سوچتے ہیں، ہم کیسے سوچتے ہیں، اور جس وقت میں ہماری سوچ میں جو بات چل رہی ہوتی ہے وہ اسی پہ ہمارے پہ اٹیک کرتا ہے۔ تو اب آج کی اس مختصر ویڈیو میں ہم بات یہ کر رہے ہیں کہ ہمیں اب بچنا کیسے ہے۔ تو اس کا طریقہ ایک ہی ہے دوستو، کہ ہم نے منفی نہیں سوچنا ہے، کیونکہ جس لمحے میں ہم منفی سوچتے ہیں وہی لمحہ شیطان کا جال ہوتا ہے ہماری طرف، اور ہم اس کے جال میں پھنس جاتے ہیں۔ اس کے بعد پھر ہمارا ہر عمل غلطی کی طرف جاتا ہے اور وہ جرم بن جاتا ہے، اور پھر ہم ایک مجرم کے روپ میں سامنے ہوتے ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو اگر ہمیں ابلیس سے بچنا ہے، اگر ہمیں عزازیل سے بچنا ہے، اور اس طرح کے سارے دشمنوں سے بچنا ہے، تو ہمیں سب سے پہلے اپنی سوچ کو مثبت رکھنا ہوگا۔ اپنی سوچ کو ہم مثبت رکھیں گے، بر وقت درست فیصلے کریں گے، بر وقت درست فیصلے، کیونکہ درست فیصلہ بھی کافی نہیں ہے، درست فیصلے کو مناسب وقت پہ کرنا ہے۔ اگر اس میں ہم ڈیلے کریں گے تو یہ بھی ہمارے لیے نقصان دہ ہوگا۔ تو ہمیں 3 کام کرنے ہیں، اپنی سوچ کو مثبت رکھنا ہے، اور پھر ہمیں بر وقت فیصلے کرنے ہیں اور درست فیصلے کرنے ہیں، سچائی کا ساتھ دینا ہے، اللہ کی محبت اپنے دل میں رکھنی ہے، اللہ سے ہمیں ایک لمحے کے لیے بھی مایوس نہیں ہونا، ہمیں اللہ سے امید رکھنی ہے کہ اللہ پاک رحیم ہے، کریم ہے، ودود ہے، غفور ہے، رحمان ہے، وہ ہمیں معاف کرے گا۔ ہمارے اعمال اس سوچ کے ساتھ ٹھیک ہو سکتے ہیں، اسی سوچ کے ساتھ ہم نے زندگی گزارنی ہے۔
تو انشاءاللہ ہم دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے، آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے، اور ہمارا جو سب سے بڑا دشمن ہے، چاہے وہ عزازیل کے روپ میں آئے، چاہے ابلیس کے روپ میں آئے، وہ پھر ہمیں ہرا نہیں سکے گا۔ تو یہ آج کا ہمارا میسیج ہے۔ اگر یہ آپ کو اچھا لگے تو اس کو پلیز لائک کریں، شیئر کریں اور اس پہ کمنٹ کریں، اور اگر اس میں کوئی بات ایسی لگے آپ کو غیر مناسب لگے یا غلط ہو یا آپ اس کی درستگی کرنا چاہیں تو ہم حاضر ہیں، ہم اپنی غلطی تسلیم کریں گے، کیونکہ جب اس طرح کی بات کی جاتی ہے تو ممکن ہے کہ اس میں کچھ غلط بات بھی ہو جائے، انسان سے نہ چاہتے ہوئے بھی انجانے میں غلطی ہو سکتی ہے، ہم سب کمزور انسان ہیں۔ تو اگر کوئی ایسی اس میں غلط بات ہے تو میں آپ سب سے معذرت خواہ ہوں، معافی چاہتا ہوں، اللہ سے بھی معافی چاہتا ہوں، اللہ پاک مجھے اس غلطی پہ معاف کرے اگر میں نے اس میں کچھ غلط بات کی ہے، اور ہماری نیت یہی ہے، ہماری دعا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی کامیاب کرے، آپ سب کو بھی کامیاب کرے، اسی نیت کے ساتھ یہ ویڈیو بنائی گئی ہے۔ اور جو بھی اللہ کی طرف رجوع کرنے والے لوگ ہیں، اللہ کی طرف چلنے کی کوشش کرنے والے لوگ ہیں، یہ ان کی سپورٹ کے لیے اور اپنی سپورٹ کے لیے ہے، تاکہ ہم اللہ سے رجوع کرنے میں دیر نہ کریں۔ یہ ہمارا آج کا میسیج ہے، ہمیں امید ہے آپ کو پسند آئے گا۔ اس طرح کی اور ویڈیوز بھی ہمارے چینل پہ موجود ہیں، برائے کرم ان کو بھی ٹائم دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔